نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، محترم قارئین، نورانی قاعدے کی تمہید کے حوالے سے ابتدائی وہ چند باتیں جن کی روشنی کے اندر ہم نورانی قاعدے کو آگے جا کے سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، وہ چند باتیں گزشتہ سبق کے اندر عرض کر دی گئی اور کچھ باتیں آج کے اس مختصر سبق کے اندر عرض کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات انہیں سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بات شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ نورانی قاعدہ اس کو نورانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نورانی کی نسبت ہے مصنف کی طرف۔ نورانی قاعدہ یعنی قاری نور محمد صاحب کا قاعدہ، جس طرح کسی کا نام سجاد ہو اور وہ قاعدہ لکھے تو اس کے قاعدے کو سجادی قاعدہ کہہ دے، تو اب سجادی قاعدے کا مطلب ہوگا مولوی سجاد کا قاعدہ۔ تو اسی طرح نورانی قاعدہ یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا قاعدہ، اس لیے اس کو نورانی قاعدہ کہتے ہیں۔ لفظ قاعدہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ایک ہے قائد حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے رہبر اور رہنما، ایک ہے قاعدہ قاف الف عین دال ہا، یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قواعد۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، بنیاد، اور آپ بنیاد سمجھتے ہیں کہ بنیاد کیا ہوتی ہے، بیس جو ہوتی ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدے کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، بیس، کلیہ، اصول۔ تو جو بنیاد ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بنیاد معنوی ہوتی ہے اور ایک بنیاد جو ہے وہ حصی ہوتی ہے۔ معنوی کیا چیز ہے، حصی کیا چیز ہے، اس کو مختصر طور پہ سمجھتے ہیں۔ آپ کسی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کے اندر آپ جو پتھر لگاتے ہیں، اینٹ لگاتے ہیں، یہ بنیاد ہے اور یہ بنیاد حصی ہے۔ بنیاد معنوی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میتھ کا یا کسی چیز کا کوئی ایک سوال بچوں کو سمجھاتے ہیں اور سوال کے بنیاد کے طور پہ آپ اس کو ایک قاعدہ کلیہ سمجھاتے ہیں، یا آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے پہلے آپ اصول سکھاتے ہیں، تو یہ معنوی بنیاد ہے جی۔ جس طرح ایک بندہ کسی علاقے میں کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی ادارہ بناتا ہے، یہ اپنے بچے کو عالم حافظ کرتا ہے، تو اس نے اب اس علاقے کے لیے، اس قوم کے لیے ایک دین کی رہنمائی کی بنیاد ڈال دی ہے۔ تو نورانی قاعدہ اس حوالے سے بنیاد ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب بنیاد کی کیا حیثیت ہے، یہ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر مرد و عورت، ہر ان پڑھ آدمی بنیاد کو سمجھتا ہے کہ بنیاد جو ہوتی ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بنیاد کمزور ہے تو اس پہ بنی ہوئی عمارت بھی کمزور ہے، اور بنیاد مضبوط ہے اس کے اوپر بنی ہوئی عمارت بھی مضبوط ہے۔ بنیاد کمزور ہو اور اس کے اوپر سونے کی اینٹوں سے اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ محلات تعمیر کر دیا جائے، اوپر قیمتی سے قیمتی اور مضبوط سے مضبوط اور معیاری سے معیاری چیز لگا کے عمارت بنا دی جائے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے کمزور ہے، تو یہ اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جو مٹیریل لگایا گیا ہے یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، یہ سب ضیاع ہے، وقت کا بھی، مال کا بھی، صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہے۔ لیکن بنیاد مضبوط ہے اور اس کے اوپر جو عمارت دیوار کھڑی کی گئی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ تو بنیاد مکان کی ہو، بنیاد کوٹھی کی ہو، بنیاد محل کی ہو، بنیاد تعلیم و تربیت کی ہو، بنیاد مدرسے کی ہو، بنیاد مسجد کی ہو، دینی کام کی ہو، تحریک کی ہو، یا وہ تعلیم کی ہو، کوئی بھی چیز ہو بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ بنیاد کے اندر چند چیزیں ضروری ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہے اچھا نصاب۔ اچھا نصاب، مثلا آپ بچے کو اردو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اردو کے لیے جو قاعدہ آپ نے بچے کو دیا ہے وہ قاعدہ اچھا قاعدہ نہیں ہے، وہ کتاب اچھی کتاب نہیں ہے، وہ نصاب اچھا نصاب نہیں ہے، تو پھر بچے کی جو بنیاد ہے جو سکھانا چاہتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ دوسری چیز، پہلی چیز تھی کہ نصاب اچھا ہو جی۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے جو بنیادی نصاب ہے جہاں سے بچے کو قرآن کریم سیکھا جائے، اس کے لیے نورانی قاعدہ ایک بہترین قاعدہ ہے۔ دنیا کے اندر اور ہزاروں قاعدے لکھے گئے ہیں، بہت اچھے قاعدے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، ان کے مصنفین نے بھی، مؤلفین نے بھی بڑی محنت کی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، لیکن نورانی قاعدہ
اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ یہ بات میں عقیدت کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں علی وجہ البصیرت، دلائل، براہین، قرائن کی روشنی کے اندر، اصول و ضوابط کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ نورانی قاعدے جیسا قاعدہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا انشاءاللہ العظیم مشاہدہ آپ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کرتے جائیں گے، آپ غور کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا دل دماغ تجربہ یہ گواہی دے گا کہ نورانی قاعدہ انتہائی قیمتی قاعدہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تعلیم کے لیے بنیادی چیزوں میں یہ ہے کہ نصاب اچھا ہو، کتاب اچھی ہو، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے معلم اچھا ہو، استاد ماہر ہو۔ اس کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کا استاد ہو، یا دینی اسکول کا استاد ہو، یا مسجد مدرسے کی اسکول کا استاد معلم ہو، جتنا استاد ماہر ہے اتنا جو ہے بچہ سیکھے گا۔ بچہ کتاب سے کم سیکھتا ہے، استاد سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اب ہم زور دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے کتاب سے سیکھے، جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتاب تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل چیز استاد ہے۔ جی کتاب سے بچہ صرف کتاب سے نہیں سیکھ سکتا، لیکن کتاب نہ ہو تو صرف استاد سکھانے والا ہو تو استاد بغیر کتاب کی بھی چیز سکھا سکتا ہے۔ تو استاد کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے آسمان سے جو فیصلے ہوئے پیغمبروں کے، پیغمبر تو لاکھوں بھیجے لیکن کتابیں چند بھیجی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر بغیر کتاب کے کام کر سکتا ہے، لیکن کتاب بغیر پیغمبر، معلم اور استاد کے بغیر قوم کی رہبر اور رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے جب کتاب بھیجی تو ساتھ پیغمبر بھیجا، جی کہ کتاب بغیر پیغمبر کے کتاب کی صحیح تعلیم قوم نہیں پا سکتی۔ لیکن کتنے پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں، ہر پیغمبر کو کتاب نہیں ملی۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد قابل ہو، باصلاحیت ہو، معیاری ہو، باذوق ہو، مخلص ہو، محنتی ہو، تو استاد بغیر نصاب کے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے مشاہدات، تجربات کی بنیاد کے اوپر وہ قوم کو، بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو استاد معیاری ہو۔ اب جو قرآنی معلم ہے، قرآنی جو استاد ہے، یہاں میری مراد شعبہ قاعدہ نادرہ کا استاد ہے۔ قرآنی جو معلم ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی معیار نہیں ہے۔ جی قرآنی معلم کا معیار کیا ہو، وہ معیار ہی جب متعین نہیں ہے تو اس معیار کی تیاری کیا ہو۔ تمام علوم و فنون میں جتنے اساتذہ کام کرتے ہیں، اسکول ہو، مدارس ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں، مکاتب ہوں، جتنے اساتذہ وہ علوم اور فنون پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا ایک معیار ہے۔ مدرسے کی طرف سے، اسکول کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، مکاتب کی طرف سے ایک معیار ہے۔ لیکن شعبہ قاعدہ ناظرہ کے لیے استاد کا، معلم کا کیا معیار ہے؟ وہ معیار ہی متعین نہیں ہے۔ جب معیار ہی متعین نہیں تو اس معیار کی تیاری کیا کی گئی ہو، کیا کی گئی ہے، یا اس پہ کیا کام کیا جائے گا؟ تو لہٰذا اساتذہ کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، سارے صحابہ اکرام ہمدرد تھے، اور سارے صحابہ اکرام محنتی تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم جس سے چاہو قرآن سیکھ لو، جس سے چاہو قرآن سیکھ لو، ایسا نہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا القرآن من اربع، چار بندوں سے قرآن کریم سیکھو۔ ان میں عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، سالم بن حذیفہ جو تھے، یہ حضرات 3-4 کے نام لیے، فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سارے صحابہ اچھا پڑھتے تھے اور سارا اچھا پڑھا سکتے تھے، سارے محنتی تھے، سارے مخلص تھے، تجوید میں ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے 4 کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حافظ، ہر قاری، ہر عالم شعبہ قاعدہ ناظرہ میں کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہر عالم اچھا خطیب نہیں ہو سکتا، ہر خطیب اچھا عالم نہیں ہو سکتا، جی اسی طرح ہر مدرسے کا پڑھا لکھا ہوا بندہ یا جس کو تھوڑا بہت ناظرہ آتا ہے وہ شعبہ قاعدہ ناظرہ میں کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے شعبہ قاعدہ ناظرہ کے لیے ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تمام علوم و فنون کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ایک معیار رکھا گیا ہے، لیکن شعبہ قاعدہ ناظرہ کے معلم کے لیے، استاد کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ جی پھر آپ دیکھ لیں کہ شہر کے وہ 100-200 بچے جو مختلف مدارس میں، مساجد میں حفظ کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک معیار ہے استاد کا بھی، اور باقاعدہ ایک انتظام ہے قوم کی طرف سے بھی، مسجد کی طرف سے بھی، مدرسے کی طرف سے بھی۔ لیکن
اسی شہر کے 100-200 بچوں کے لیے تو یہ انتظام ہے، لیکن شہر کے جو دیگر 5 لاکھ بچے ہیں شعبہ قاعدہ ناظرہ کے، ان کے لیے کیا اہتمام ہے، ان کے لیے کیا معیار ہے؟ اس بات کے اوپر تھوڑا نہیں خوب سوچنا چاہیے، ابھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ شعبہ حفظ اور تجوید علمی جو ہے یہ تو ایک فرض کفایہ چیز ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن شعبہ قاعدہ ناظرہ جو ہے کہ مسلمان اچھا قرآن پڑھ لے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کا قرآن کریم ٹھیک ہو جائے، وہ درست پڑھے، یہ تو فرض ہے۔ فرض کفایہ کے لیے تو قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا شعبہ قاعدہ ناظرہ کی اہمیت اس سے کم ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہے کہ یہ فرض ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ شعبہ قاعدہ ناظرہ کے حوالے سے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود بندہ شعبہ قاعدہ ناظرہ میں کام کرنا شروع کر دے اور خود استاد بن بیٹھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کوئی مدرسے کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، اسکول کی انتظامیہ ڈیوٹی لگا دے کہ جی آپ نے یہاں قاعدہ ناظرہ پڑھانا ہے۔ بس 2 ہی ترتیبیں، خود استاد لگ گیا یا کسی نے لگوا دیا۔ اب جو خود استاد لگتا ہے، جو خود قاعدہ ناظرہ کا استاد بن گیا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں، میرا تجربہ، میری معلومات، میری ادائیگی، میری صلاحیت، میرا پڑھانے کا طریقہ اس قابل ہے کہ میں یہاں پیغمبرانہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، پیغمبرانہ عہدے کے اوپر بیٹھ کے میں بچوں کو قرآن سکھا سکوں، اور واقعی میں جو سکھاتا ہوں وہ بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اس بات پہ خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ جی کیوں کہ یہ معاملہ صرف دین کا نہیں، یہ معاملہ دین دنیا دونوں کا ہے، یہ دنیا آخرت کا ہے، یہ بندے کے ایمان کا ہے، یہ بندے کے اسلام کا ہے، یہ خوف خدا کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو بندے اور کمیٹی کے ساتھ، بندے یا محتمم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس عالم عالمہ، اس قاری قاریہ اور اس کے رب کے درمیان یہ معاملہ ہے۔ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شعبہ قاعدہ ناظرہ میں مجھے خود کو بصیرت حاصل نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، میں اچھا نہیں پڑھا سکتا، تو پھر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے پاس جانا ہے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میرے جو بھائی ہارون ہیں نا وہ فصاحت بلاغت میں، گفتگو میں مجھ سے سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کو میری طرف بھیج دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف خدا اور امانت داری کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جب محسوس کرے کہ مجھ سے زیادہ بہتر اچھا پڑھانے والا آدمی ہے، باصلاحیت ہے، اس کو تجربہ زیادہ ہے، پھر خود پیچھے ہو جائے، اپنا شعبہ، اپنا کام اس کے حوالے کرے، جو اس کا اہل ہے اس کو دیا جائے۔ اب جو لوگ اساتذہ رکھ لیتے ہیں کہ جی کسی نے دوسرے سے کہا کہ آپ پڑھائیں، جی اب جب وہ استاد متعین کر رہے ہیں، وہ مسجد کی انتظامیہ ہو، وہ مدارس، مساجد، اسکول، کالج کی انتظامیہ ہو جس کو قاعدہ ناظرہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو ڈیوٹی لگا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس کو استاد متعین کیا جا رہا ہے وہ استاد اس چیز کا حقدار ہے۔ اگر وہ استاد باصلاحیت ہے، تجربہ کار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ایسا استاد جو باصلاحیت تجربہ کار نہیں ہے اور اس کو شعبہ قاعدہ ناظرہ کا استاد متعین کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ بچوں کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ کیا قوم کے ساتھ یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا قرآنی تعلیم کے ساتھ یہ خیانت نہیں ہے؟ اور پھر ایک ایسا بندہ جو اس چیز کا حقدار نہیں ہے، اہل نہیں ہے، تو نااہل کو اس سیٹ پہ بٹھانا کیا یہ امانت داری ہے؟ کیا تعلیم اسی چیز کا نام ہے؟ اور پھر جب نااہل کو ایک سیٹ دے دی جائے، ایک عہدہ دے دیا جائے، تو اس میں جو حقدار تھا اس کا کیا حق نہیں مارا گیا؟ جی ان تمام چیزوں پہ سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے ساتھ ساتھ شعبہ قاعدہ ناظرہ کے اندر ایک معیاری استاد، معیاری نصاب، معیاری طریقہ تعلیم کے ساتھ اس شعبے میں کام کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔